اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ کی کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد کی ریڈنگ کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا تھا، یعنی کربلا سے پہلے، اور دوسرے حصے کا آغاز پچھلے پارٹ سے کیا جا چکا ہے، یعنی کربلا کے بعد۔ آج آپ کے سامنے پیج نمبر 82 سے ریڈنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ ہیڈنگ ہے کوفے کا شہزادہ۔ جناب سید الساجدین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی ولادت جناب امیر کی شہادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ یہ زمانہ جناب امیر کی خلافت کا زمانہ ہے اور آپ کا دارالخلافہ کوفہ تھا۔ کوفہ کے شہزادے کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جناب امیر کی شہادت کے بعد 6 ماہ امام حسن علیہ السلام کی خلافت رہی اور پھر امام حسن کے تخت حکومت سے دستبرداری کے بعد خاندان رسالت مدینہ واپس لوٹ آیا۔ 20 سال بعد اہل بیت اطہار پھر کوفے آ رہے تھے۔ کوفے کے شہزادے کی عمر مبارک 22 سال ہو چکی ہے۔ یہ شہر وہی شہر تو ہے کہ جو چند دن پہلے یزید جیسے ظالم و فاسق کے ملت اسلامیہ پر تسلط کے خلاف فریاد کر رہا تھا، اور اس دور کے سب سے بڑے ہادی اور عوام کی پناہ دہندہ حسین ابن علی کو پکار رہا تھا، یہاں تک کہ امام علی مقام کی خدمت میں 12,000 کوفیوں کے خطوط پہنچ چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام عوام کی نفسیات سے واقف تھے کہ دعوے تو وہ بہت زور و شور سے کرتے ہیں، لیکن امتحان اور مصائب کے وقت ثابت قدم رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے مکہ سے روانہ ہوتے وقت آپ نے صحن کعبہ میں عازمین حج کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے لیے ایک قتل گاہ پسند کر لی گئی ہے، اور امام علی مقام اس قتل گاہ تک جلد از جلد پہنچنا چاہتے تھے تاکہ آپ کی شہادت ہر دور کے لیے گواہی بن جائے کہ جو کچھ چاروں طرف ہو رہا ہے، مسجدوں اور ممبروں سے جو آوازیں آ رہی ہیں، وہ اسلام نہیں ہے۔ ظالم چاہتے تھے کہ شہزادوں کو طوق و زنجیر پہنا کر نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھین کر لوگوں کی نظروں میں ان کی عظمت کو خاک میں ملا دیا جائے تاکہ اسلام کا پیغام عدالت ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ انسان اپنا مکر کرتا ہے اور خدا خیر الماکرین ہے۔ یہی مصائب جو آل رسول کی کردار کشی کا ذریعہ سمجھے گئے تھے، ان کے فضائل بنتے چلے گئے۔ یہ تمام حربے جو امام حسین کی کردار کشی کے لیے اپنائے گئے، ان کے پیغام کی تبلیغ کا سب سے مؤثر اور طاقتور ذریعہ بن گئے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ دشمن خود ہی امام کی عظمت کا اور ان کے پیغام کا اعلان کر رہا تھا۔ عورتیں چھتوں پر بیٹھی تھیں، کچھ لوگ خاموشی سے رو رہے تھے اور کچھ تذبذب میں تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ 12 محرم 61 ہجری، علی علیہ السلام کے جگر گوشے پھر علی کے کوفے میں آ رہے ہیں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر ہوئی کہ کربلا کا قافلہ کوفے کے قریب آ چکا ہے، تو اس نے شہر کوفہ کی انتظامیہ اور پولیس والوں کو یہ حکم دیا کہ کوفے کے لوگوں میں اعلان کر دیں کہ نہ کوئی ہتھیار اپنے پاس رکھے، نہ ہتھیار لے کر باہر نکلے۔ پیادوں اور سواروں کو کوفے کے رستے، بازاروں اور سڑکوں پر پہرا لگا دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی آمد کے وقت محبان اہل بیت بغاوت کر بیٹھیں۔ شہداء کے سر ابن سعد نے پہلے ہی ابن زیاد کو بھیج دیے تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو نیزوں پر آویزہ کر کے اسیران اہل بیت کے ساتھ ہی کوفے میں لائیں۔ بازار کوفہ میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں جیسے ہی یہ جلوس کوفے میں داخل ہوا کہ بے محمل کے اونٹوں پر کچھ بیویاں ہیں، کچھ بچوں کی مائیں ہیں جن کی ردائیں چھن چکی ہیں،
اور ایک اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ایک بیمار جوان سوار ہے۔ توق اور زنجیروں کی سختی کی وجہ سے اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ بیویاں رسول خدا کی بیٹیاں ہیں اور یہ بیمار جوان حجت خدا ہے، امام زمانہ کوفے کا شہزادہ علی ابن الحسین علیہ السلام ہے۔ آپ کی زبان پر چند شعر تھے کہ جن کا ترجمہ یہ ہے: اے امت بدکار، خدا تجھے خیر و برکت نہ دے، تو نے ہمارے بارے میں ہمارے نانا کے حق کی رعایت نہ کی، اور قیامت کے دن جب ہم اور تم ان کے پاس جائیں گے تو تم انہیں کیا جواب دو گے؟ کوفے کے لوگوں کے دل یہ حال دیکھ کے لرز گئے۔ لوگوں نے روٹیوں کے ٹکڑے اور کھجوریں بھوکے بچوں کو دینا شروع کر دیں، لیکن جناب کلثوم وہ روٹیاں اور کھجوریں بچوں سے لے کے پھینک دیتی۔ بالآخر آپ نے باواز بلند فرمایا: اے اہل کوفہ، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ ایک عورت نے حیرت سے کہا: تم کس قوم اور قبیلے کی قیدی ہو؟ بی بی نے جواب دیا: ہم آل محمد کے قیدی ہیں۔ پھر آپ فرماتی ہیں: اے اہل کوفہ، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پہ روتی ہیں۔ خدا قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اب کوفے والوں پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو وہی مہمانان گرامی ہیں جنہیں ہم بے قرار ہو کر بلا رہے تھے۔ اتنے میں شور و غل کی آواز بلند ہوئی۔ ظالم نیزوں پر شہداء کے سر لا رہے تھے۔ سب سے آگے اس کا سر تھا جو رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا، جس کے لیے حضرت ختمی مرتبت نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس ہجوم میں جہاں ہر طرف سے گریہ وزاری کی آوازیں بلند تھیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجمع ایسا ساکت ہو گیا گویا سینوں میں سانس رک گئی اور اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ بی بی کے خطبے کے دوران آہوزاری کی آوازیں بلند ہوتی جاتی تھیں۔ بالآخر آپ کا خطبہ ان الفاظ پر تمام ہوا: کوفیوں، اس وقت کیا جواب دو گے جب پیغمبر تم سے کہیں گے کہ تم آخری امت ہو؟ تم نے میری اولاد، میرے اہل بیت، میری حرمت کے ساتھ یہ کیا کیا؟ میرے گھرانے میں سے کچھ کو اسیر کیا گیا اور کچھ کو قتل کر ڈالا، کیوں؟ میرے احسانات، رشد و ہدایت کی یہی جزا تھی؟ یہ لہجہ تو جانا پہچانا تھا۔ ایک شخص نے کہا: اس بی بی کے منہ میں اس کے بابا علی ابن ابی طالب کی زبان ہے۔ تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ وہ مجمع جو ابن زیاد نے یزید کا جشن فتح منانے کے لیے اپنی ہیبت لوگوں کے دل میں بٹھانے کے لیے جمع کیا تھا، مجلس عزائے حسین میں تبدیل ہو گیا۔ ایک شخص روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ باواز بلند کہہ رہا تھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے بزرگ دنیا کے بہترین بزرگ، آپ کے جوان دنیا کے عظیم ترین جوان، اور تمہاری عورتیں دنیا کی ہر عورت سے افضل و برتر ہیں۔ تمہاری نسل کائنات کی ہر نسل سے بہتر ہے۔ تم کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے، نہ ہی شکست کھا سکتے ہو۔ حضرت فاطمہ بنت الحسین نے بھی بازار کوفہ میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا: اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و دغا، اے اہل تکبر، خداوند عالم نے ہمارا تمہارے ذریعے اور تمہارا ہمارے ذریعے امتحان لیا ہے، پھر ہمیں امتحان میں کامیاب کیا اور ہمیں اپنے علم و فہم اور حکمت کا گنجینہ قرار دیا، اور ہمیں زمین پر اپنے بندوں پر اپنی حجت قرار دیا۔ اس نے ہمیں اپنے مخصوص عزت و کرامت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی۔ تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ جناب فاطمہ بنت حسین نے کہ اس جگر سوز خطبے سے لوگوں کی سسکیاں بن چکی تھیں اور وہ کہہ رہے تھے: اے دختر رسول، بس کریں، آپ نے ہمارے دلوں میں آگ لگا دی ہے۔ اس کوفے میں جہاں چند دن پہلے رشید حجری اور میثم تمار کی زبانیں کاٹ دی گئی تھیں اس جرم پر کہ وہ جناب امیر پر تبرہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، اسی کوفے میں علی کی بیٹی کلثوم باواز بلند کہہ رہی تھیں: تم نے ایسے شخص کو شہید کیا جو پیغمبر اکرم کے بعد تمام لوگوں سے افضل تھا۔
رحم تمہارے دلوں سے اٹھا لیا گیا۔ یقیناً خدا کا گروہ ہی کامران ہوتا ہے اور شیطانی گروہ ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے۔ اب وہ امام جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اس طرح اپنا تعارف کراتی ہیں: اے لوگوں، جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ابن الحسین ہوں، اس حسین کا بیٹا کہ جسے بے جرم و خطا نہر فرات کے کنارے ذبح کیا گیا، جس کی ہتک حرمت کی گئی، جس کے مال و منال کو لوٹا گیا اور جس کے اہل و عیال کو قید کیا گیا۔ میں اس کا پسر ہوں جسے ظلم و جور سے درماندہ کر کے شہید کیا گیا، اور یہ بات ہمارے فخر کے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں، تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے میرے پدر عالی قدر کو خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ اور جب وہ تمہاری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آئے تو تم نے مکر و فریب کا مظاہرہ کیا اور ان کی نصرت اور مدد سے دستبرداری اختیار کر لی، بلکہ ان کے ساتھ جدال و قتال کر کے ان کو قتل کر دیا۔ ہلاکت ہو تمہارے لیے، تم نے بہت بڑا ذخیرہ اعمال جمع کیا، اور برائی ہو تمہارے رائے اور تدبیر پر۔ بھلا تم کن آنکھوں سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو گے جب وہ تم سے فرمائیں گے کہ تم نے میرے عترت اہل بیت کو قتل کیا، میری ہتک حرمت کی، اور تم میری امت نہیں ہو۔ لوگ یزیدیوں کے مظالم پر خون کے آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے: ہم ہلاک ہو گئے، ہم کچھ نہ سمجھے۔ اب ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو قتل کر کے اسے فنا کر سکتے ہیں، اہل حق کو قید کر کے ان کی عظمت کو کم کر سکتے ہیں، لیکن بازار کوفہ کہہ رہا تھا کہ یہ قیدی نہیں، کوفے کے شہزادے ہیں۔ میں جب کبھی بازار کوفہ کا حال پڑھتی ہوں اور تصور کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس وقت کوفے کا کیا حال ہوگا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا خطبہ ارشاد فرما رہی تھیں، جناب فاطمہ بنت الحسین فرما رہی تھیں کہ خدا نے ہمیں اپنی مخصوص عزت و کرامت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے پیغمبر کی نسبت اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ جناب کلثوم کا ارشاد تھا کہ یقیناً خدا کا گروہ کامیاب ہوتا ہے، شیطان کا گروہ خسارے میں ہے۔ اور جناب امام سید الساجدین اپنی ہتھ کڑی لگے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے مصائب پر تبصرہ کر رہے تھے: ہمارے لیے یہ فخر کافی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک آواز ان آوازوں میں اور بھی شامل ہوگی، یعنی فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ آواز جو 20 سال پہلے مسجد کوفہ میں گونجی تھی، جس کامیابی کا سفر علی کی سر کی ضربت سے شروع ہوا تھا اور کربلا سے گزر کے بازار کوفہ تک پہنچ چکا تھا، بلا شبہ علی کی اولاد نے کوفے کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا تھا۔ اس ہیڈنگ کے دوران ایک صفحے پہ مسجد کوفہ کی تصاویر کو شیئر کیا گیا ہے، اور اس میں پہلی تصویر ہے مسجد کوفہ میں واقع مقام عدالت حضرت علی علیہ السلام، اور ایک اور تصویر ہے مسجد کوفہ کی، اسی مسجد میں حضرت مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ اور امیر مختار کے قبور بھی واقع ہیں۔ یہاں پہ رات کا منظر دکھایا ہوا ہے ایک جگہ، اور ایک جگہ دن کا منظر مسجد کوفہ کے صحن کا دکھایا ہوا ہے، جس میں بہت سارے صحن موجود ہیں۔ اور تیسری تصویر روضہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور اس کے علاوہ چوتھی تصویر کوفے میں ابن زیاد کے محل کے کھنڈرات کی ہے، یعنی وہ محل کہ جو اس وقت عالیشان محل ہوا کرتا تھا لیکن اب عبرت کا مرکز بن چکا ہے اور ایک بالکل کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کی تصویر بھی یہاں پہ پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم پیج نمبر 88 پہ آ جاتے ہیں، اور جس کی ہیڈنگ ہے سب سے افضل جہاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد محض تلوار کے ذریعے ہی نہیں ہوتا۔ جناب امیر سے کسی نے ایمان کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا
ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر ہر ایک کی 4 شاخیں ہیں۔ جہاد کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ جہاد کی 4 شاخیں ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، مشکل مقامات پر سچائی اور بدکاروں سے دشمنی۔ اب اس میں کہیں جدال و قتال کا ذکر نہیں آتا۔ دراصل جو بھی عمل ان 4 مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے کیا جائے وہی جہاد ہے، خواہ وہ تلوار کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ خاموشی کے ذریعے سے، خواہ مال سے ہو یا خواہ زبان سے۔ اور زبان سے جہاد کے لیے تو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: سب سے افضل جہاد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہ افضل ترین جہاد اسیران آل محمد نے سر انجام دیا۔ بازار کوفہ کے بعد بعض تاریخیں لکھتی ہیں کہ اہل بیت اطہار ایک مختصر راستے سے ابن زیاد کے محل میں لے جائے گئے۔ بعض مورخین کے مطابق 1-2 دن قید خانے میں رکھے گئے اور پھر دربار میں لے جائے گئے، اور یہ قید خانہ مسجد کوفہ کے پہلو میں تھا۔ اس مسجد سے کبھی جناب امیر علیہ السلام کے خطبات کی آواز بلند ہوتی تھی۔ وہی کوفہ ہے۔ محض 20 سال گزرے ہیں اور تخت پر ابن زیاد بیٹھا ہے، اور علی کی اولاد قیدی بن کر آئی ہے، اور ابن زیاد کے سامنے تشت میں علی کے فرزند کا سر رکھا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک گوشے میں تشریف فرما ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر کسی نے جواب دیا، یہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول خدا ہیں۔ ابن زیاد، جس کے دل پر اور عقل پر خدا نے پردے ڈال دیے تھے، خوش ہو کے کہہ رہا تھا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو ظاہر کر دیا۔ علی کی بیٹی نے فوراً جواب دیا، فاسق لوگ رسوا ہوتے ہیں اور جھوٹ ان کا کھلتا ہے جن کی پیش نظر سچائی نہ ہو، اور وہ ہم نہیں بلکہ ہمارے غیر ہیں۔ ابن زیاد جیسا ظالم و جابر حکمران، جس کے باپ نے اور جس نے خود ان گنت محبان اہل بیت کو تشدد اور اذیتیں دے دے کر شہید کروایا تھا، واقعہ کربلا سے پہلے حضرت قیس ابن مسہر، رشید حجری، میثم تمار کو جس نے شہید کرایا، حضرت مسلم کی تحریک کو جس نے ختم کیا، اور جو واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک قیدی خاتون جس کا سارا خاندان میدان کربلا میں اس کی فوج کے ہاتھوں تباہ ہو چکا ہے، وہ اسے ایسا جواب بھی دے سکتی ہے اور اسے اس طرح سر دربار رسوا کر سکتی ہے۔ اپنی فتح مندی کا اس نے دوسرا ثبوت پیش کیا، اللہ نے جو کچھ تمہارے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا وہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ آپ سلام اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا، میں نے اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ صاحب عظمت گروہ تھا جسے خدا نے درجہ شہادت عطا کیا، پس وہ اپنے پیروں سے چل کر اپنی قتل گاہوں کی طرف گئے۔ پروردگار عالم ان قریب ان کو اور تجھے اکٹھا کرے گا، اور اس دن طے ہوگا کہ کامیاب کون ہوا۔ ابن زیاد کے اشتعال کی حد نہ رہی۔ اس نے بی بی سلام اللہ علیہ کے قتل کا ارادہ بھی کیا، جسے لوگوں نے یہ کہہ کے رکوایا کہ عورتوں کا قتل کرنا دانائی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد امام سجاد کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا، یہ علی ابن الحسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام نے فرمایا، میرے بھائی علی اکبر کو لوگوں نے قتل کیا۔ ابن زیاد کہتا ہے، خدا نے اسے قتل کیا۔ امام سجاد نے فرمایا، اللہ موت کے وقت ارواح کو قبض کرتا ہے۔ امام سجاد اور ابن زیاد کا یہ مکالمہ بہت اہم ہے۔ اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے بنو امیہ نے اس فکر کو رواج دیا کہ جب اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تو انسان اس کی مرضی کے بغیر کیسے کوئی کام کر سکتا ہے؟ اگر وہ اچھائی کرتا ہے تو وہ خدا اس سے کرواتا ہے، اور اگر برائی کرتا ہے تو خدا کی مرضی ہے۔ انسان مجبور محض ہے۔ اس عقیدہ جبریہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ حکمرانوں کی بدعمالیوں اور ظلم و جور کو خدا کی مرضی سمجھ کے قبول کر لیں، اور اس طرح ظلم کے خلاف احتجاج اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ
سرد ہو جائے۔ امام کا یہ کہنا کہ میرے بھائی علی اکبر کو لوگوں نے قتل کیا، اس سارے نظام فکر کے خلاف احتجاج ہے، اور امام کا یہ احتجاج اس اسلام کی پہچان ہے جسے ملوکیت مٹا رہی تھی۔ امام جانتے تھے کہ اس کلام کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تجھ میں میرے جواب دینے کی جرت اب بھی ہے؟ پھر اس نے امام کے قتل کا حکم دیا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھتیجے سے لپٹ گئیں اور فرمایا، اے ابن زیاد، بہت ہو چکا، اگر تو میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ ابن زیاد اپنے ارادے سے تو باز آ گیا، لیکن اس امید پر کہ میرے خیال میں یہی بیماری انہیں قتل کر دے گی۔ تلوار کا جہاد کرنے والے میدان کربلا میں دین کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کر چکے تھے۔ امام سجاد دیکھ رہے تھے کہ اب کربلا کی حفاظت کے لیے، کربلا کے پیغام کی اشاعت کے لیے زبان کے جہاد کی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑے سکون سے ابن زیاد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابن زیاد، کیا تو مجھے قتل ہونے سے ڈراتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہمارے خاندان کی عادت ہے اور شہادت ہمارے لیے باعث سعادت ہے؟ امام جانتے تھے کہ اس زبان کے جہاد کے نتیجے میں حرف حق کہنے والوں پر کیا کچھ گزر چکا ہے۔ میں محض امام حسین کے ایک خط کا حوالہ دوں گی جس میں آپ نے معاویہ کو لکھا تھا، تم نے اپنی مصلحت کی بنا پر حکم رسول کو پس پشت ڈالا اور اس کو یعنی زیاد کو اپنا بھائی کہہ کے عراقین کا حاکم بنایا تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ پیر قطع کرے، ان کی آنکھوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے پھوڑے اور درختوں کی شاخوں پر لٹکائے۔ اسی دشوار ترین جہاد یعنی جابروں کے سامنے زبان کے جہاد نے ہی انسانی ضمیر کو زندہ رکھا ہے۔ انہی ہولناک مصائب سہنے والوں نے انسانیت کو ظلم کے خلاف زبانیں دی ہیں۔ غرض تاریخ ہر دور میں پیغمبر صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو دہراتی رہی ہے، سب سے افضل جہاد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم اس پارٹ کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم پیج نمبر 93 سے آغاز کریں گے اور ہیڈنگ ہوگی کوفہ جاگتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔